السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آپ سب کے فیوریٹ ناول زمزمہ، جو کہ تحریر ہے فریحہ مرزا کی قسط نمبر 24 کو لے کر۔ لیکن اس سے پہلے جلدی سے چینل کو کیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو کیجیے لائک اور کلک کر دیجیے بیل آئیکن کو، تاکہ آپ کو اس ناول کے ہر نوٹیفیکیشن فوراً موصول ہو سکے۔ اب دیر کیے بنا چلتے ہیں قسط کی جانب۔ بعض دفعہ موت سے زیادہ تکلیف دہ چیز کوئی نہیں ہوتی۔ مجھے لگتا تھا زندگی سے زیادہ بے رحم شے کوئی اور نہیں۔ میں غلط تھی۔ زندگی تکلیف دیتی ہے، لیکن موت بڑی بے رحم ہوتی ہے۔ اچانک ہی آتی ہے اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ میں سوچتی ہوں کہ ایک زندگی ختم ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 10 منٹ، 5 منٹ، 1 منٹ، 10 سیکنڈ، یا پھر صرف ایک لمحہ۔ پلک جھپکنے کی دیر ہوتی ہے اور انسان دوبارہ کبھی پلک جھپکنے کے قابل نہیں رہتا۔ اس نے آسمان پر پھیلتے اندھیرے کے سائے دے کر مکان کے انداز میں گردن ہلا کر کہا تھا۔ پتہ نہیں وہ اپنے ساتھ بیٹھی رومی سے مخاطب تھی یا پھر خود سے۔ اس کے چہرے پر بے پناہ اداسی چھائی ہوئی تھی، آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ آج فیصل صاحب کی موت کو چوتھا اور پاکستان میں اس کا تیسرا دن تھا۔ رمیسا تب سے اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ جانتی ہو، ابا کی موت پر مجھے لگا تھا کسی نے میری سانسیں کھینچ لی ہوں۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ مجھے مر جانا چاہیے، مجھے زندگی اچھی نہیں لگتی تھی۔ لیکن اب میں سوچتی ہوں زندگی بری نہیں ہے، موت زیادہ دردناک ہوتی ہے رومی۔ کسی ایسے انسان کو مرتے دیکھنا جو آپ کو جان سے پیارا ہو، یا پھر جان سے پیارے لوگوں کو اپنے پیچھے روتے بلکتے چھوڑ کر مر جانا، کیا چیز زیادہ تکلیف دیتی ہے؟ اپنے پیاروں کے مرنے کے بعد ان کے بغیر جینا، یا پھر اپنے پیاروں کو اپنے بغیر روز مرتے اور روز جیتے دیکھنا؟ بولتے بولتے اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ شفاف چہرے پر 2 آنسو ٹوٹ کر کہیں زمین میں جذب ہو گئے۔ رومی نے دکھ سے اسے دیکھا۔ وہ اس کی حالت سمجھ سکتی تھی، وہ خود اس تکلیف سے گزر چکی تھی۔ صبر کرو میری جان، رومی نے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ بعض دکھ ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی لفظ دل کو تسلی نہیں دے سکتا۔ صبر کر لو۔ اور میں کیسے صبر کروں؟ کتنے مختلف الفاظ ہیں نا۔ دوسروں کو صبر کی ترغیب دینا بہت آسان ہے، لیکن جب خود پر گزرتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ صبر کرنا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ننگے پاؤں آگ پر چلنا۔ جبھی تو خدا نے صبر کرنے والوں کے لیے اجر عظیم رکھا ہے۔ اس نے بھیگی سانس خارج کی تھی۔ شام ڈھل رہی تھی اور موسم میں ایک بے نام سی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ ہلکے ہلکے جھولے کو آگے پیچھے کرتے اسے اندازہ نہیں ہوا کب اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس نے جھولے کی لکڑی پر بہت نرمی سے ہاتھ پھیرا تھا۔ یہ جھولا اس کے لیے ابا نے بڑی محبت سے بنوایا تھا۔ وہ کبھی حمزہ اور سلا کو اس جھولے میں بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جاتا ہے عظیم، رومی نے گہری سانس لے کر کہا تھا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوتا رومی۔ اس نے مایوسی سے نفی میں گردن ہلائی تھی، پھر بے اختیار آنکھوں میں امڑنے والی نمی صاف کی تھی۔ رومی نے ترہم سے اسے دیکھا تھا۔ یہ میری فیوریٹ جگہ تھی رومی، یہ جھولا، یہ باغیچہ اور پرسکون خاموشی۔ میں یہاں بیٹھ کر کتابیں پڑھا کرتی تھی۔ وہ کرب بھرے انداز میں بولی تھی، اس کے چہرے پر اذیت بھری مسکراہٹ تھی۔ لیکن اب میرا دل چاہتا ہے میں اس جگہ پر بیٹھ کر گھٹنوں میں سر دے کر اتنا روں کہ پھر کبھی آنسو نہ آئیں، یا پھر میرا دل کرتا ہے کہ میں حلق کے بل اتنا چیخوں کہ ساری دنیا کی آوازیں بند ہو جائیں، یا پھر میں اتنی خاموش ہو جاؤں کہ میرے اندر کی ساری آوازیں اس دنیا کو خاموش کروا دیں۔ عظیم پلیز ایسی باتیں مت کرو، ہمت کرو، رومی نے بے اختیار اس کے ہاتھ تھام کر نرمی سے کہا اور نم آنکھوں سے اسے دیکھا جس کی آنکھیں ایک بار پھر بھیگ گئی تھیں۔ کیسے کروں ہمت؟ اماں تو بالکل ہی کمرے کی ہو کر رہ گئی ہیں، اور سلا اور حمزہ بھی بالکل خاموش ہو گئے ہیں۔ اس نے بے بسی سے کہا۔ آئمہ تو فیصل صاحب کے جانے کے بعد اپنے کمرے میں ہی بند ہو گئی تھی۔ سارا دن روتی رہتی تھیں یا پھر خاموش بیٹھی رہتی تھیں۔ حمزہ اور سلا بچے تھے، لیکن حالات نے جیسے ان کی مسکراہٹ چھین لی تھی۔ میری بات دھیان سے سنو عظیم، رومی نے مضبوط آواز میں اس کا چہرہ موڑ کر اپنی طرف کرتے ہوئے کہا۔ فیصل انکل اب کبھی واپس نہیں آئیں گے، لیکن تم سب کو اپنی اپنی زندگی میں واپس لوٹنا ہوگا۔ جو مر جاتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، ان کے ساتھ مرا نہیں جاتا، ان کے بغیر ہی جینا پڑتا ہے۔ کوئی بھی کسی کے لیے نہیں مرتا، سب کو اپنے وقت پر مرنا ہے، چاہے آج ہو یا کل۔ وہ چپ چاپ رومی کو دیکھتی رہی تھی، پھر کچھ لمحوں بعد اس نے نم آنکھیں رگڑتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اماں کھانا کھا لیں۔ اس نے کھانے کی ٹرے لا کر ان کے سامنے رکھی تھی، پھر ان کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔
آئمہ نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر کھانے کی ٹرے کو، پھر یکدم رونے لگی تھی۔ اماں پلیز روئیں مت۔ اس نے آگے بڑھ کر ان کو اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ کتنی ہی دیر تک وہ نرمی سے ان کے پشت کو ہاتھ سے سہلاتی رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ تھم گئی تھیں، پھر اس سے الگ ہو کر اسے دیکھا۔ اس کی اپنی آنکھوں سے بھی آنسو نکل رہے تھے، مگر چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ انہیں دیکھ رہی تھی۔ پھر کچھ کہے بغیر اس نے خاموشی سے روٹی کا نوالا بنا کر ان کی طرف بڑھایا۔ تمہارے ابا تم سے بہت پیار کرتے تھے۔ آئمہ نے اس کا ہاتھ محبت سے پکڑا اور نوالا منہ میں ڈالا۔ جانتی ہوں۔ وہ چاہتے تھے تم بہت پڑھو اور زندگی میں بہت آگے جاؤ، ایک کامیاب انسان بنو۔ وہ اب پرانی یادوں میں کھوئی ہوئی بول رہی تھیں۔ زمزمہ نے توجہ سے سنتے ہوئے ایک اور نوالا ان کے منہ میں ڈالا۔ میں ابا کی ہر خواہش پوری کروں گی، اس نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے جیسے عہد کیا تھا۔ تم کیسی ہو؟ آئمہ نے یکدم پوچھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود روٹی کا نوالا یکدم بھاری ہو گیا تھا۔ میں آپ کے سامنے ہوں، وہ جبری مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ ان 6 ماہ میں نے اور تمہارے ابا نے تمہیں بہت یاد کیا تھا، بس نہیں معلوم تھا کہ اس طرح ملاقات ہوگی۔ ان کی آواز میں رنجیدگی تھی۔ معلوم تو مجھے بھی نہیں تھا اماں، لیکن بلکہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اگلی سانس لینی نصیب بھی ہوگی یا نہیں۔ کون کس سے کس حال میں ملے گا کون جانتا ہے۔ وہ گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولی تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن بیٹا تمہارے ابا خوش تھے، فخر سے کہتے تھے کہ تم ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہو۔ آئمہ نے دلسوز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ وہ بھی جواباً نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ تمہارے ابا کا فیصلہ غلط نہیں تھا، امیر بہت اچھا ہے۔ آئمہ جس محبت سے اس کا ذکر کر رہی تھی وہ مسکرائے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ اس کے چہرے کی یہ مسکراہٹ آئمہ نے دیکھی تھی۔ بس، انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید کھلانے سے روکا، پھر پانی کا گلاس لبوں سے لگایا۔ آپ کی کوئی دوست آئی ہے؟ حمزہ کی پکار پر وہ چونکی، پھر آئمہ کو دیکھا۔ اماں آپ ریسٹ کریں، میں دیکھتی ہوں۔ ٹرے اٹھا کر وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ آئمہ نے اس بات میں گردن ہلائی تھی اور سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ برتن کچن میں رکھ کر وہ ہاتھ دھو کر ڈرائنگ روم میں چلی آئی تھی۔ وہاں رمیسا اور سلا کے ساتھ کھڑی شخصیت کو دیکھ کر وہ بے حد چونکی تھی۔ آپ؟ وہ بے اختیار ٹھٹک کر بولی تھی۔ تم کدھر جا رہے ہو؟ اسے باہر کی جانب بڑھتا دیکھ کر حمیر غازیان نے آواز دی۔ وہ رک گیا تھا اور ایڑیوں کے بل گھوم کر انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ وائٹ ٹی شرٹ کے ساتھ اس نے بلو جینز پہن رکھی تھی۔ بال سر کے پیچھے چھوٹی سی پونی میں مکید تھے۔ آنکھوں پر سن گلاسز لگائے اور ہاتھ میں کار کی چابیاں پکڑے وہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ کہیں جانے کے موڈ میں تھا۔ ایسے ہی گھومنے پھرنے، وہ شانے اچکا کر گویا ہوا۔ شرم کرو تھوڑی، بجائے اس کے کہ تم جا کر زمزمہ کا حال چال پوچھو، اسے تسلی دو، تم گھومنے پھرنے جا رہے ہو۔ وہ برہمی سے بولے تھے، ماتھے پر واضح بل پڑے تھے۔ میں کیوں؟ وہ حیرت سے اپنی جانب اشارہ کر کے پوچھ رہا تھا۔ کیونکہ تم اس کے شوہر ہو۔ وہ ان کے جواب پر یوں ہنسا جیسے انہوں نے اسے کوئی لطیفہ سنا دیا تھا۔ میں اس کا شوہر؟ آپ بھی کمال کرتے ہیں پاپا۔ وہ ایک بار پھر کہا لگا کر ہنسا تھا۔ شٹ اپ، ہنسنا بند کرو اور جاؤ اس کی طرف۔ وہ غصے سے بولے تو مجبوراً اس نے ہنسی ضبط کی۔ اچھا ٹھیک ہے، جاتا ہوں آپ کی لاڈلی بھانجی کا حال چال پوچھنے۔ وہ احسان کرنے والے انداز میں بولا تھا، پھر چابیاں اچھالتا گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ حمیر غازیان نے اسے جاتا دیکھ کر سکون کی سانس لی۔ آپ یہاں کیسے ہمنہ؟ ڈرائنگ روم میں آمنے سامنے صرف وہ دونوں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ ٹیبل پر چائے رکھی ہوئی تھی جسے ان دونوں میں سے کسی ایک نے بھی نہیں چھوا تھا۔ رومی اور سیلا اس کے اشارہ کرنے پر باہر چلے گئے تھے۔ میں نے آپ کے فادر کی ڈیتھ کا سنا، بہت افسوس ہوا، وہ افسوس بھرے انداز میں بولی۔ زمزمہ نے گہری سانس لی۔ بس جو اللہ کی مرضی، سب کچھ بہت اچانک ہوا۔ اس کی آواز میں گہرا ملال تھا۔ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے زمزمہ، سب کچھ پری پلانڈ ہوتا ہے، ہمنہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے چونک کر ہمنہ کو دیکھا، پھر اچانک اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہوئے تھے۔ بالکل جیسے آپ کی اور جزین کی ملاقات پری پلانڈ تھی، جیسے آپ کا میرے نکاح پر آنا پری پلانڈ تھا، وہ تلخ لہجے میں بولی تھی۔ اس کے انداز اور الفاظ پر ہمنہ کے چہرے کی رنگت بدلی تھی۔ وہ یکدم سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ ہم انسان کچھ بھی پلان نہیں کرتے، سب کچھ اللہ نے پلان کیا ہوتا ہے، ہم صرف ایکٹ کرتے ہیں اس کی مرضی اور پلان کے مطابق۔ میری اور جزین بھائی کی ملاقات اتفاقاً تھی یا حادثاتی، لیکن اس ملاقات میں بھی قدرت کی کوئی نہ کوئی مصلحت تھی۔ وہ حتی المقدور اپنے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے بولی تھی۔ آپ کی باتیں بہت متاثر کرتی ہیں، لیکن فی الحال میں تعریف کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ آپ کی اس گڈ پلانڈ ملاقات کی وجہ سے میں کدھر پہنچی تھی، اندازہ ہے آپ کو؟
صرف آپ کی وجہ سے میں اس روز کڈنیپ ہوئی تھی، وہ بے حد ترشی سے بولی تھی۔ ہم اس بات کو ڈسکس نہ ہی کریں تو بہتر ہوگا، آپ کچھ نہیں جانتی، اس لیے مجھے غلط مت سمجھیں۔ میں آپ کے پاس صرف تعزیت کے لیے آئی تھی، اگر آپ کو میرا آنا برا آف کورس مجھے برا لگا ہے، وہ تلخی سے بات کاٹ کر بولی۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، حمدہ نے لب بھینچ لیے تھے۔ میں آپ کو غلط ہی سمجھ رہی ہوں کیونکہ آپ کی غلطی ہے، وہ سر جھٹک کر استہزائیہ انداز میں بولی۔ میرے خیال سے مجھے یہاں آنا نہیں چاہیے تھا، حمدہ نے تعصب سے کہا تھا۔ آپ کو یہاں آنے کا خیال بھی دل میں نہیں لانا چاہیے تھا، اس کا انداز رکھائی سے بھرپور تھا۔ آئی ایم سوری، 3 لفظ کہہ کر حمدہ کھڑی ہو گئی تھی، کمرے میں یکدم گھٹن ہونے لگی تھی۔ سنو، زمزمہ نے کھڑے ہو کر اسے پکارا تھا۔ حمدہ نے رک کر اسے دیکھا تھا، لیکن اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے جیسے اس کی قوت گویائی چھین لی تھی۔ جزین آپ کو ریڈ لائٹ ایریا سے بھگا کر لائے تھے نا، پھر شادی کیوں نہیں کی ان سے؟ حمدہ نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا تھا اور آنکھوں میں امڑنے والی نمی پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی تھی۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ احد کی اشتعال سے بھرپور آواز سن کر جہاں حمدہ چونکی تھی وہیں زمزمہ کے چہرے کی رنگت اڑی تھی۔ کچھ نہیں، وہ بے اختیار ہکلائی تھی اسے اپنے سامنے دیکھ کر۔ وہ اب قدم قدم چلتا اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ زمزمہ نے الٹے قدم لینے شروع کیے۔ وہ جیسے جیسے پیچھے ہٹ رہی تھی ویسے ویسے وہ آگے بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ دیوار سے جا ٹکرائی تھی۔ پیچھے دیوار تھی اور سامنے کھڑا وہ اسے اپنی شعلہ بار نظروں سے گھور رہا تھا۔ ابھی کیا کہہ رہی تھی تم؟ ہاں، تمہیں ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ نہیں آتی؟ منع کیا تھا نا تمہیں کہ اس ٹاپک پر اب بات نہیں ہوگی، منع کیا تھا نا تمہیں۔ اس کے ماتھے پر کتنے بل پڑے تھے، آنکھوں میں کتنا غصہ تھا۔ زمزمہ کا دل خوف سے اچھل کر حلق میں اٹک گیا تھا۔ دیکھیں، میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، وہ خوف سے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتی گھبرا کر بولی۔ احد نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اوہ شٹ اپ، میں نے سب کچھ سنا ہے۔ ابھی کیا کہہ رہی تھی تم کہ میں اسے بھگا کر لایا ہوں؟ ہاں، احد نے درستی سے کہتے ہوئے اس کی کلائی کو جھٹکا دیا تھا۔ وہ تڑپ کر رہ گئی تھی اس سنگ دلی پر۔ بھائی پلیز، حمدہ نے گھبرا کر کہا۔ تم چپ کرو، احد نے اسے ٹوکا۔ حمدہ کچھ خفیف سی ہو گئی تھی۔ اور تم، اس نے زمزمہ کی کلائی پر دباؤ بڑھایا، میں اسے بھگا کر لایا ہوں، تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ اور دوسری بات، یہ میرا مسئلہ ہے کہ میں کس سے شادی کرتا ہوں اور کس سے نہیں۔ ایک بات اپنے چھوٹے سے دماغ میں فٹ کر لو مس زمزمہ، میرا اور حمدہ کا کیا رشتہ ہے، تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے وارننگ دیتی نظروں سے اسے دیکھا، پھر یکدم اس کی کلائی چھوڑ کر پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تو جائیں پھر اسی کے ساتھ؟ اپنی سرخ ہوتی کلائی کو مسلتے ہوئے وہ نم آواز میں بولی۔ نہیں۔ احد نے نفی میں سر ہلایا، پھر 2 قدم چل کر اس کے عین سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ کیا ہے نا کہ میرے پاپا کہتے ہیں کہ میں تمہارا شوہر ہوں، اس لیے تمہیں ابھی میری ضرورت ہے، سو ابھی میں تمہارے ساتھ ہوں، حمدہ سے پھر کبھی مل لوں گا، اس نے بڑے سمجھدارانہ انداز میں کہا تھا۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی، وہ سر جھٹک کر بولی تھی اور آنکھوں کو آستین سے رگڑا۔ میں چلتی ہوں بھائی۔ حمدہ کو اب اپنی پوزیشن آکورڈ لگ رہی تھی، اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ زمزمہ کسی غلط فہمی کا شکار ہے۔ ہاں تم جاؤ، میں جانے سے پہلے تم سے ملوں گا، ابھی کچھ لوگوں کا دماغ سیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ بات حمدہ سے کر رہا تھا لیکن اس کی نظریں مسلسل زمزمہ پر جمی ہوئی تھیں۔ اوکے، وہ مسکرا کر اس بات میں گردن ہلاتی چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد احد نے اسے بازو سے کھینچ کر صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھ گیا تھا۔ زمزمہ نے بولنے کے لیے لب کھولے تھے، پھر چپ ہو گئی۔ مجھے تمہاری کوئی وضاحت نہیں چاہیے، وہ بات کاٹ کر بولا، پھر اسے خاموش دیکھ کر گہری سانس لی۔ بہتر ہوگا کہ ہم اس بارے میں بات نہ کریں۔ خیر یہ بتاؤ گھر میں سب کیسے ہیں؟ وہ اب سنجیدہ ہو چکا تھا۔ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس نے جوابی سوال کیا تھا۔ یقیناً اداس ہوں گے، احد نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ میں یہاں نہیں آ سکتا کیا؟ جواب دینے کی بجائے اس نے اسی سے سوال کیا۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا، وہ کچھ خفیف سی ہو کر بولی۔ آئمہ آنٹی کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں، کمرے میں ہیں، آرام کر رہی ہیں، اس نے سادگی سے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ وہ مزید کچھ نہیں بولا۔ میں چلتا ہوں۔ وہ کھڑا ہو گیا تھا، زمزمہ بھی ساتھ ہی کھڑی ہوئی تھی۔ اداس مت ہونا، احد جاتے جاتے رکا اور مڑ کر اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ پہلے حیران ہوئی، پھر سر اس بات میں ہلا کر مسکرائی تھی۔ آپی، ہم اب کیا کریں گے ابا کے بغیر؟ صلہ کے معصومانہ چہرے پر لکھا سوال پڑھ کر وہ رنجیدہ ہو گئی تھی، مگر پھر ہمت کر کے مسکرائی۔ ہم ویسے ہی رہیں گے صلہ جیسے پہلے رہتے تھے۔ آپی، ہم اکیلے ہو گئے ہیں،
حمزہ اس کی گود میں سر رکھ کے لیٹا ہوا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ تینوں سونے کی بجائے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ آئمہ کچھ دیر پہلے ہی سو چکی تھی۔ نہیں، ہم اکیلے نہیں ہوئے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس نے بے حد صبر سے جواب دیا تھا۔ تو پھر اللہ نے ہم سے ابا کو کیوں چھین لیا؟ حمزہ نے بے اختیار شکوہ کیا۔ وہ بچہ تھا، ناسمجھ تھا، مگر وہ بڑی تھی۔ اسے سمجھانا تھا کہ اللہ کبھی کسی انسان سے کچھ نہیں چھینتا، بھلے اپنی ہی عطا کی ہوئی چیز واپس لینا چھیننا تھوڑی ہوتا ہے۔ حمزہ ایک بات بتاؤ، وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی ہوئی بولی تھی۔ کیا؟ حمزہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اگر تمہارا کوئی کلاس فیلو تمہیں اپنی بلی دے رہا ہے کچھ دنوں کے لیے کیونکہ اسے کہیں جانا ہے، تو تم کچھ دن اس کے ساتھ گزارو گے تو تمہاری اس جانور سے اٹیچمنٹ ہو جائے گی، تمہیں وہ اچھی لگنے لگے گی، اور پھر تمہارا دل چاہے گا کہ تم اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھو، ہے نا حمزہ؟ اس نے تائیدی انداز میں حمزہ سے پوچھا۔ حمزہ نے فوراً سر ہلایا۔ اور دیکھو، جب تمہارا دوست کچھ دن بعد اپنی بلی واپس لینے آئے گا تو تم کیا کرو گے؟ اسے اس کی امانت واپس لوٹاؤ گے؟ وہ بڑے مدلل انداز میں نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ امانت واپس کرنی چاہیے آپی، حمزہ نے سمجھداری سے جواب دیا۔ بالکل، ہمارا پرابلم پتہ ہے کیا ہے کہ جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے پھر واپس کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ ہاں آپی، دل نہیں چاہتا، صلہ نے بھی تائید کی۔ اور سوچو اگر حمزہ اپنے دوست سے کہے کہ میں یہ بلی واپس نہیں کرنا چاہتا اور اس کا دوست اپنی بلی زبردستی واپس لے جائے تو کیا یہ چھیننا ہوگا؟ اپنی چیز واپس لینا چھیننا ہوتا ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، حمزہ نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ تو یہی رول ہم انسانوں پر بھی اپلائی ہوتا ہے۔ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، ہم اللہ کی امانت ہیں۔ ابا بھی اللہ کی ہی امانت تھے حمزہ۔ سوچو تم ایسا کہہ رہے ہو کہ اللہ نے مجھ سے ابا چھین لیے ہیں، تو اللہ کو کتنا برا لگے گا؟ حالانکہ ہمارے ابا کو تو اللہ نے بنایا ہے نا، انہیں اس دنیا میں بھی اللہ نے ہی بھیجا تھا۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ ان کو واپس لے چکے ہیں تو ہمیں شکایت نہیں کرنی چاہیے بلکہ صبر کرنا چاہیے، اس نے بے حد نرمی سے مسکراتے حمزہ نے فوراً کہا۔ وہ کھل کے مسکرائی اور اس کا ماتھا چوم لیا۔ آپی، آپ واپس چلی جائیں گی؟ صلہ کے سوال نے اسے گہری سوچ میں ڈال دیا تھا۔ ابھی تک اس نے اس بارے میں کچھ نہیں سوچا تھا۔ پتہ نہیں، اس نے مدھم آواز میں جواب دیا تھا۔ دماغ ایک بار پھر مختلف سوچوں کے جال میں پھنس گیا تھا۔ مجھے واپس جانا ہے، ناشتے کی میز پر ہی اس نے اعلان کر دیا تھا۔ 5 دن تو ہوئے ابھی تمہیں یہاں پر آئے، تم واپس جانے کا سوچ رہے ہو؟ زمزمہ بھی جائے گی؟ حمیر قاضیان نے اخبار سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، احد نے کندھے اچکائے۔ پتہ کرو پھر، شامیر نے سنجیدگی سے کہا۔ کروں گا، ویسے بھی میں زیادہ دیر یہاں نہیں رک سکتا، یونیورسٹی سے اتنی چھٹیاں وہ بھی ڈیورنگ سیمسٹر ممکن نہیں، اس نے کانٹے سے آملیٹ کا ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ دفتن اس کی نگاہ خاموشی سے ناشتہ کرتی رمیسا پر جا ٹھہری۔ ارے میں تو بھول ہی گیا تھا کہ آپ بھی یہاں موجود ہیں، بھائیان یہ بولتی نہیں ہے؟ اس نے رومی کے ساتھ ساتھ شامیر کو بھی بیچ میں گھسیٹا۔ ایسی بات نہیں ہے، میں ویسے ہی بس، رومی گھبرا کر بولی۔ ارے یار، تم نے ابھی رومی کو بولتے ہوئے نہیں سنا؟ یہ بہت بولتی ہے، شامیر نے ہنستے ہوئے رومی کو چھیڑا۔ ناممکن، مجھے نہیں لگتا کہ سسٹر ان لا اتنا بولتی ہوں گی، وہ بے یقینی سے رومی کو دیکھتے ہوئے بولا۔ میں بس کبھی کبھی بولتی ہوں، رومی منمنائی۔ کمال ہے، آپ کی دوستی کس طرح ہو گئی مس وائرس سے؟ آپ تو بولتی ہی نہیں ہیں، اور وہ کہتے کہتے رکا، پھر بے اختیار جیسے کچھ سوچ کر جھرجھری لی۔ وہ بہت بولتی ہے، طوطے کی طرح ہر وقت ٹیں ٹیں کرتی ہے، توبہ۔ احد نے کہنے کے بعد ایک نظر شامیر اور حمیر قاضیان کو دیکھا جن کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ تھی، لیکن رمیسا کو یہ مذاق پسند نہیں آیا تھا۔ وہ برہمی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے پتہ ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، مجھے خود زیم نے بتایا تھا کہ آپ ہر وقت اس کے سر پر سوار رہتے ہیں، کھانا بھی اسی سے بنواتے ہیں اور گھر کا کام بھی اس سے کرواتے ہیں، اور صرف یہی نہیں، اپنی اسائنمنٹس بھی اس سے بنواتے ہیں۔ رومی نے بیچ چوراہے میں اس کا بھانڈا پھوڑا تھا۔ احد کا دل چاہا اس کے منہ پر ٹیپ لگا دے۔ اف، دیکھا آپ نے بھائیان، یہ دونوں لڑکیاں ایک جیسی ہیں، مرچیں چبائی ہوتی ہیں ہر وقت، اور سسٹر ان لا آپ خاموشی اچھی ہیں۔ وہ تو اسے بولنے پر اکسا کر پچھتایا تھا۔ تم اپنی اسائنمنٹ زمزمہ سے بنواتے ہو؟ حمیر قاضیان نے جیسے بات پکڑ لی تھی۔ نہیں پاپا، یہ مذاق کر رہی ہیں، وہ خجل ہو کر سر میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا اور جلدی جلدی ناشتہ کرنے لگ گیا تھا۔ اسے خود پر حمیر قاضیان کی کھوجتی نظریں محسوس ہو رہی تھیں۔ شامیر نے اسے دیکھ کر مسکراہٹ دبائی تھی۔ مس وائرس، میں تمہارے گھر کے باہر ہوں، جلدی آؤ۔ احد کا میسج پڑھ کر اس نے حیرت سے فون کو دیکھا، پھر کمرے کی کھڑکی کھولی اور نیچے جھانک کر دیکھا۔ وہ اپنی ہیوی بائک کے ساتھ ٹیک لگائے شان بے نیازی سے کھڑا اس کی کمرے کی کھڑکی کو تک رہا تھا۔
اس نے سمسمہ کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا تھا۔ وہ فوراً پیچھے ہٹی تھی اور کھڑکی بند کی، پھر کچھ سوچ کر چادر لے کر کمرے سے باہر نکلی۔ اماں، آہت باہر کھڑے ہیں، میں آتی ہوں۔ اس نے آئمہ کو لاؤنج میں بیٹھے دیکھ کر جلدی میں بتایا اور جواب دیے بغیر بھاگتی ہوئی گیٹ کی طرف بڑھی تھی۔ گیٹ کھولتے ہی وہ آہت کی طرف بڑھی تھی اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ آنکھوں سے گلاسز اتار کر اسے دیکھتا ہوا بولا۔ لائٹ پرپل کلر کی شلوار قمیض کے ساتھ اس نے سفید رنگ کی بڑی سی چادر اوڑھ رکھی تھی، چہرے پر وہی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ سمسمہ نے پوچھا۔ تم چلو تو صحیح۔ وہ شاید سیدھی طرح بتانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ہم گھر چل کر بات کر لیتے ہیں، وہ ارد گرد دیکھتے ہوئے مدھم آواز میں بولی۔ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی، ہم کہیں باہر چل کر بات کرتے ہیں۔ لیکن وہ کچھ ہچکچا رہی تھی۔ ہیوی بائک کو دیکھ کر اسے ماسکو میں کیے گئے ایڈونچر یاد آ گئے تھے۔ میں بائک پر نہیں جاؤں گی، اس نے پہلے ہی انکار کر دیا۔ تم بائک پر ہی جاؤ گی، وہ بھی اسی کے انداز میں بولا تھا۔ آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے کیا؟ وہ آنکھیں گھما کر بولی تھی۔ نہیں، آہت نے سر نفی میں ہلایا۔ میں بائک ہی افورڈ کر سکتا ہوں، میں ایک غریب انسان ہوں۔ وہ چہرے پر بے چارگی کے تاثرات لیے بولا۔ سمسمہ نے حیرت سے اس غریب انسان کو سر تا پیر دیکھا۔ برانڈڈ کپڑے اور جوتے، مہنگی ترین واچ ہاتھ میں پہنے وہ کہیں سے بھی غریب انسان نہیں لگ رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کر بائک کی جانب بڑھی تھی۔ آہت نے بائک سٹارٹ کی تھی۔ پیچھے بیٹھی سمسمہ نے بے اختیار اس کی جیکٹ کو مضبوطی سے تھاما تھا۔ اسے آج بھی آہت کے ساتھ بائک پر بیٹھتے ہوئے پہلے دن کی طرح ڈر لگتا تھا۔ آہت نے ایک اوپن ریسٹورانٹ کے سامنے بائک روکی تھی، پھر اسے اترنے کا اشارہ کر کے اندر کی جانب بڑھا۔ وہ گھبرائی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ ایک کونے والی میز کا انتخاب کر کے وہ دونوں آمنے سامنے ٹیبل پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے تھے۔ سمسمہ بے صبری سے اس کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اورنج جوس آرڈر کر کے وہ دونوں خاموشی سے ارد گرد دیکھ رہے تھے۔ میں واپس جا رہا ہوں، آہت نے کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد اچانک کہا تھا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ ویٹر نے اورنج جوس ان دونوں کے سامنے لا کر رکھا تھا۔ کب؟ زمزمہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ 2 دن بعد۔ خاموشی گہری ہو گئی تھی۔ تم جاؤ گی؟ تمہاری بھی سیٹ بک کروا دوں؟ وہ جوس کا گلاس ہاتھوں میں گھماتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ نہیں، زمزمہ نے بے اختیار نفی میں گردن ہلائی۔ میں نہیں جاؤں گی۔ میں کیسے جا سکتی ہوں؟ اس کی آواز میں گہرا ملال تھا۔ جیسے تم کہو۔ آہت نے کندھے اچکائے، پھر اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ ویسے تم واپس کیوں نہیں جانا چاہتی؟ میں اپنے گھر والوں کو اکیلے کس طرح چھوڑ سکتی ہوں؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ کیوں، وہ چھوٹے بچے ہیں کیا؟ اور تم ان کی گارجین نہیں ہو؟ وہ ناگواری سے بولا۔ وہ میرے بہن بھائی ہیں، میری ماں ہے، میرا باپ نہیں رہا۔ وہ اب میری ذمہ داری ہیں۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ وہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، اور فرض کرو تم یہاں رک جاتی ہو ان کے لیے، تو پھر بھی کیا کرو گی؟ وہ بھویں اچکا کر پوچھ رہا تھا۔ میں جاب کروں گی، وہ کچھ لمحوں بعد بولی تھی۔ تمہارے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، تمہیں جاب کدھر سے ملے گی؟ تم یہاں رہو گی تو اپنے گھر والوں کے ساتھ ساتھ خود بھی سفر کرو گی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ میں یہاں رہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی، نہ یونیورسٹی افورڈ کر سکتی ہوں، نہ جاب کر سکتی ہوں۔ واپس جانے کا دل کرتا ہے، مگر پھر مجھے یہ رشتے روک لیتے ہیں۔ وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے یکدم رو پڑی تھی۔ زندگی یکدم اتنی مشکل ہو گئی تھی۔ رشتوں کو اپنے پیروں کی زنجیریں نہیں بننے دیتے، آہت نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ یہ محبت کی زنجیریں ہوتی ہیں، وہ گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ابا کے جانے کے بعد میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک کمرے میں بند ہو جاؤں اور دوبارہ کبھی دنیا کا سامنا نہ کروں۔ وہ جا چکے ہیں، ہمیں بھی ایک دن جانا ہے، پھر ایک دن ہم سب نے ایک ہی میدان میں جمع ہونا ہے۔ وہاں ہم اپنے پیاروں سے دوبارہ مل سکیں گے۔ رکھتی ہو اس بات پر یقین؟ وہ اب بڑے دوستانہ انداز میں بول رہا تھا، لہجے میں نرمی تھی۔ جی، زمزمہ نے بے اختیار اسبات میں گردن ہلائی۔ اور جانتی ہے اس دن کوئی بھی اپنے پیاروں کو دیکھ کر خوش نہیں ہوگا، پتہ ہے کیوں؟ اس کے الفاظ پر زمزمہ کی آنکھیں سوالیہ انداز میں سکڑی تھیں۔ کیونکہ اس دن کسی انسان کے لیے نفس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوگا۔ نفسی نفسی کی پکار ہوگی۔ کوئی نہیں کہے گا میری ماں، میرا باپ، میری بہن، میرا بھائی، میرا شوہر، میری بیوی، میرے بچے، سب کو اپنی پڑی ہوگی۔ اس دن سب اپنا سوچیں گے۔ پھر کیوں تم انسانوں کے لیے دنیا میں جینا چھوڑ رہی ہو، جبکہ آخرت میں وہی انسان تم سے منہ موڑ لیں گے؟ وہ سنجیدگی سے ابرو اٹھا کر پوچھ رہا تھا۔ میرے ابا، اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ میں 7 سال کا بچہ تھا، آہت نے اس کی بات کاٹ کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہنا شروع کیا۔ میری ماما مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی، پاپا نے مجھے رشیا بھجوا دیا تھا۔
میں بھی اکیلا ہی تھا، کوئی بھی ساتھ نہیں تھا۔ زندگی میں ایک موڑ ایسا بھی آتا ہے جب آپ بالکل تنہا ہو جاتے ہیں، تب خود ہی جینا پڑتا ہے۔ میں نے بھی خود ہی جینا سیکھا تھا، تم بھی سیکھ لو گی۔ زندگی کسی بھی انسان کے چلے جانے سے ختم نہیں ہوا کرتی۔ وہ اپنی گرے آنکھوں سے اسے دیکھتا نرمی سے کہہ رہا تھا۔ اس وقت وہ بالکل مختلف لگ رہا تھا، ایک مختلف انسان، سنجیدہ اور نرم گو۔ آپ نے ایسی باتیں کدھر سے سیکھیں؟ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھی۔ اسے اس کا انداز حیران کر رہا تھا مگر اچھا بھی لگا تھا کوئی بہت خاص تھا۔ وہ پراسراریت سے مسکرایا۔ اس کی گرے آنکھوں میں ایک چمک ابھری تھی۔ زمزمہ نے بے اختیار اس کی آنکھوں کی یہ چمک دیکھی تھی۔ کون؟ اس کے چہرے پر لکھی الجھن پڑھ کر وہ دوبارہ بولا۔ فکر مت کرو، کوئی لڑکی نہیں تھی۔ وہ بے اختیار ہنس پڑی تھی۔ نم آنکھوں کے ساتھ اس کے چہرے پر ہنسی کتنی پیاری لگ رہی تھی، اور زندگی میں پہلی بار زمزمہ کو احساس ہوا کہ اس کے سامنے بیٹھا شخص احد تھا۔ زیم، تم واپس کب جاؤ گی؟ آئمہ نے رات میں اس سے بات کرنے کی ٹھانی تھی۔ کیوں اماں، میں ابھی نہیں لگ رہی آپ کو؟ وہ مصنوعی خفگی سے بولی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے بیٹا، تمہاری پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے۔ وہ فکر مندی سے اسے دیکھتی کہہ رہی تھی۔ اماں، وہ احد واپس جا رہے ہیں 2 دن بعد، مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میں واپس جانا چاہتی ہوں یا نہیں۔ وہ کچھ جھجکتے ہوئے اپنی الجھن کھول رہی تھی۔ اسے کہو تمہاری بھی سیٹ بک کروا دے، آئمہ نے فوراً کہا۔ لیکن میں اس طرح آپ لوگوں کو اکیلی چھوڑ کر نہیں جا سکتی اماں، وہ پریشانی سے بولی تھی۔ تم یہاں رہ کر مجھے زیادہ پریشان کرو گی، آئمہ نے خفگی سے اسے کہا۔ وہ دھیما سا ہنسی تھی۔ اماں، آپ لوگ اکیلے کیسے رہیں گے؟ اس کے چہرے پر دوبارہ فکر مندی ابھری تھی۔ ہم رہ لیں گے، حمیر بھائی، شامیر اور رومی تقریباً روز ہی آ جاتے ہیں، تم فکر مت کرو، آئمہ نے نرمی سے کہا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی تھی۔ آئمہ کچھ دیر بعد کمرے سے چلی گئی۔ اس نے کچھ سوچ کر فون اٹھایا اور راحت کو میسج لکھنا شروع کیا۔ میری سیٹ بک کروا دے، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ اس نے سینڈ کا بٹن دبایا تھا۔ اگلے ہی سیکنڈ میسج کی ٹون پر اس نے فون آنکھوں کے سامنے کیا۔ احد کا نمبر اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم پلین پر نہیں جائیں گے۔ وہ اس کا میسج پڑھ کر حیران ہوئی تھی۔ پھر کیسے جائیں گے؟ اس نے جوابی میسج کیا۔ بائک پر۔ احد کا رپلائی اگلے سیکنڈ ہی آیا تھا، ساتھ آنکھ مارتا ایموجی تھا۔ وہ بے اختیار ہنس پڑی تھی۔ جی فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ پھر حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔